يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یہ مقرر ہیں برادر گرامی جناب مولانا حمید اللہ صاحب سلفی جو جامعہ سلفیہ کے فارغ التحصیل ہیں اور اس وقت بمبئی جیسی مرکزی جگہ میں وہاں پر المرکز الاسلامی قائم کر کے اس کے ذریعے سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. خطاب فرمائیں گے اسلام میں خواتین کا مقام. اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جناب صدر، معزز و محترم علماء کرام، آئے ہوئے حاضرین اور خواتین ملت، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اسی تکمیل دین کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی تمہارے اوپر مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے بطور دین کے اسلام کو منتخب کیا ہے. محترم بھائیوں اور دوستو، اس آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جس دین کو بطور دین کے منتخب کیا وہ کامل و مکمل دین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہی دین ہمارے لیے دنیا و جہان کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کی بھی حیثیت رکھتا ہے. یہ دین میرے بھائیوں، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت جو ہے وہ نعمت ہمارے لیے دین اسلام کی نعمت ہے. اور میرے بھائیوں، یہ نعمت سب سے بڑی کیوں ہے؟ اسلام سب سے بڑی نعمت پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت اسلام کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ میرے بھائیوں، یہ دین اپنے اندر ہمہ جہتی رکھتا ہے، گہرائی و گہرائی رکھتا ہے، انسانیت کے سارے مسائل کو حل کرتا ہے. کوئی مسئلہ اس دین نے ایسا نہیں چھوڑا کہ آپ اس مسئلے میں الجھ جائیں اور اس کا حل اس مذہب نے آپ کے لیے پیش نہ کیا ہو. سارے مسائل کو اس دین نے میرے بھائیوں ہمارے لیے حل کر کے رکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے بعض مذاہب و ادیان کی طرح کہ چند دعاؤں کا مجموعہ ہو اور وہ ایک دین بن جائے. بعض مذاہب کی طرح سے اسلام ایسا بھی نہیں ہے کہ چند عادات و تقالید کا مجموعہ ہو اور ایک دین اور دھرم بن جائے.
میرے بھائیوں یہ چند دعاؤں اور چند تقالید و عادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اسلام ایک طرف اگر مکمل ایمانیات و عقائد سے بحث کرتا ہے تو دوسری طرف ہمارے لیے مکمل عبادات کا ضابطہ بھی دیتا ہے، اور ایمانیات و عبادات سے ہٹ کر کے میرے بھائیوں یہ دین حقوق و معاملات کا دین ہے۔ اگر آدھا دین ہمارے لیے ایمانیات و عقائد پہ بحث کرتا ہے، اعمال و عبادات سے تعلق رکھتا ہے، تو آدھا دین میرے بھائیوں حقوق و معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک انسان کا اپنے ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے، ماں باپ کا اپنے بچے پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا اپنی بیوی پر، بھائی کا بہن پر، بہن کا بھائی پر، ایک انسان کا انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان پر، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ مذہب اگر ایک طرف عقائد و اعمال سے بحث کرتا ہے تو آدھا دین ہمارا تقریباً حقوق و معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور حقوق و معاملات سے بحث کرتا ہے۔ سارے مسائل کو اس دین نے، حقوق و معاملات کے سارے مسائل کو کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور جس کا جو حق ہوتا ہے میرے بھائیوں اس دین نے اس حق کو بیان کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا یہ مذہب مساوات کا قائل ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا یہ مذہب عدل و انصاف کا قائل ہے۔ جس کو جو ملنا چاہیے اس حق کا تحفظ ہمارے مذہب نے کیا۔ میرے بھائیوں خواتین کو کتنا حق ملنا چاہیے، خواتین کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان سارے حقوق کی جس قدر میرے بھائیوں تحفظ اسلام نے کی ہے اس قدر تحفظ کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہا جائے، اس کے باوجود بہت سارے لوگ آج دنیا کے اندر اسلام کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ اسلام نے خواتین کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ اسلام کا رویہ معاندانہ ہے۔ میرے بھائیوں بات ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا رویہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے یا خواتین کے ساتھ معاندانہ رویہ ہے، تو آپ کو میرے بھائیوں یہ بھی سمجھ کے چلنا چاہیے یا چلنا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے اور مذاہب نے خواتین کو کیا حقوق دیے تھے۔ میرے بھائیوں آپ پلٹیے دوسری تہذیبوں کی طرف، دوسرے کلچرز کی طرف اور دوسرے مذاہب کی طرف، دوسری شریعتوں کی طرف، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں اس طرح کا حق کسی بھی شریعت نے اور کسی بھی مذہب نے یا کسی بھی کلچر نے دنیا کے اندر عورت کو نہیں دیا۔ میرے بھائیوں آپ یہودیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ عورتوں کو ہر طرح سے وہ ذلیل و خوار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی عورت ان میں کی کوئی عورت کچھ مخصوص ایام میں ہوتی تھی تو ان کو اپنے بستر سے الگ کر دیتے تھے، ان کے کھانے پینے کا برتن الگ کر دیتے تھے، ان کو اپنے گھر سے نکال کر کے باہر کوئی جھوپڑا بنا کر کے کیمپ لگا کر کے اس میں رکھتے تھے، اپنے گھر میں ان کو رکھنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ رویہ تھا یہودیت کا عورتوں کے ساتھ۔ نصرانیت کا کیا رویہ ہے؟ میرے بھائیوں انہی نصرانیوں نے جنہوں نے آج تہذیب جدید کے نام پہ بہت کچھ کہا ہے، میرے بھائیوں انہی نصرانیوں نے اپنی پرانی کتابوں میں عورتوں کو برائیوں کا منبع اور بدی کا محور قرار دیا ہے، شیطان کا پرتو لکھا ہے ان عیسائیوں نے جو آج خواتین کی آزادی کے نام کا دم بھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ پلٹیے فارس کی تاریخ کی طرف، تو فارسیوں نے تو عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا کہ ان فارسیوں کے یہاں ایک لڑکا اپنی ماں سے نکاح کر کے اس کو رکھ سکتا تھا، بلکہ ایک دور ایسا آیا کہ میرے بھائیوں عورت کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے فارس کی تہذیب میں کسی نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں آپ ہمارے اس ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے، اس ہندوستان کے اندر پرانی جو تہذیب تھی، میرے بھائیوں اس پرانی تہذیب میں کہیں کہیں ہم کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی عورت سے بسا اوقات کئی لوگ شادیاں کر لیتے تھے۔ تروپدی جی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ 5 پانڈوا ایک ساتھ ان کے شوہر تھے۔ تو میرے بھائیوں ہماری اسی سرزمین ہند پر ایک ہی عورت سے 5 لوگ شادی کرتے تھے۔ یہ بتائیے عورت کے ساتھ انصاف تھا ہماری اس سرزمین پر یا اس کے ساتھ زیادتی تھی؟ آپ غور کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہود و نصارہ فارس اور ہندوستان کی تہذیب سے ہٹ کر کے آپ خود عربوں کی تہذیب پر اگر نظر ڈالیں گے
اور عرب کے معاملات کو دیکھیں گے تو عربوں میں بھی بعض قبیلے ایسے پائے جاتے تھے، ویسے تو سارے قبیلے من جملہ عورتوں پہ ظلم و زیادتی کرتے تھے اور اپنے گھر میں لڑکی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن بعض قبیلے عربوں میں ایسے بھی تھے جو میرے بھائیوں اپنی بچیوں کو جب بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان کو شرم و حیا آتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچی جوان ہو، جوان ہونے کے بعد میرے گھر پہ کوئی داماد بن کر کے آئے اور میری بے عزتی کا سامان بن جائے۔ میرے بھائیوں اس کو عار سمجھتے تھے بچی کی پیدائش کو، اسی لیے اپنی بچی کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ ہی گڑھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آج کا جو دور چل رہا ہے، دور حاضر یا جدید کلچر، جدید تہذیب، عورتوں کی آزادی کے نام پر، میرے بھائیوں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس تہذیب نے بھی عورتوں کو کوئی آزادی نہیں دی ہے، بلکہ میرے بھائیوں اس تہذیب نے عورتوں کی عصمت و آبرو کا سودا کیا ہے۔ میرے بھائیوں کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم ہیں متاع کوچے و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ آج یہ عالم ہے میرے بھائیوں کہ آپ ذرا دیہاتوں سے نکل کر کے شہروں میں آ جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جدید تہذیب نے عورتوں کے ساتھ اس دور میں کتنا غلط سلوک کیا ہے آزادی کے نام پر، ان کو آزادی دلانے کے نام پر۔ تو میرے بھائیوں جو لوگ آج اسلام کی سچی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے نہیں تھکتے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے بلکہ اسلام کا رویہ معاندانہ ہے، میرے بھائیوں انہیں اسلام کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے دوسری تہذیبوں پہ بھی نظر ڈال لینی چاہیے کہ دوسرے مذاہب، دوسری تہذیبیں اور دوسرے کلچرز نے عورتوں کو کیا حقوق دیے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں جتنی تہذیبیں یا جتنی شریعتیں دور قدیم سے لے کر کے آج تک اسلام کے سوا ہیں، ہر کسی نے عورت کے ساتھ غلط ہی سلوک کیا ہے، عورت کو اس کا صحیح اور اچھا حق نہیں دیا۔ عورت کو جو حق ملنا چاہیے کسی بھی تہذیب نے، نہ پچھلی تہذیبوں میں سے نہ آج کی کسی تہذیب نے میرے بھائیوں عورت کو اس کا حق دیا ہے۔ اگر عورت کو صحیح حق کسی تہذیب نے یا کسی کلچر نے یا کسی شریعت نے دیا ہے تو میرے بھائیوں وہ شریعت ہے ہمارا دین اسلام، اس کے سوا کسی نے بھی عورت کو صحیح مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کے تعلق سے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی تین چیزیں میرے نزدیک محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز عورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں سے سب سے بہتر متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ میرے بھائیوں صالح عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی سب سے بہترین پونجی اور سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مقام و مرتبہ کو بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں اور وہ شخص ان کی صحیح تربیت کر دے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے اپنی بیچ والی اور شہادت کی انگلی کو ملایا اور کہا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں اکٹھا ہوتی ہیں یا یہ دونوں انگلیاں آپس میں پڑوسی ہیں، اسی طرح سے وہ شخص جس کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہوں اور ان کی صحیح تربیت کر دے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں آپ غور کریں، کل تک وہی عرب جو لوگ بچی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے اور بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، میرے بھائیوں اس حدیث کو سن لینے کے بعد وہی عرب بچیوں کی پیدائش کی تمنا کرنے لگے۔ یہ دیکھیے انقلاب ہے، اس شریعت نے عورتوں کے تعلق سے انقلاب پیدا کیا کہ جس عورت کو یا جس بچی کو اپنے گھر میں کوئی زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا تھا وہی بچی کی پیدائش کو اپنے لیے کار ثواب سمجھنے لگا، اس کی تمنا کرنے لگا کہ کاش کہ ہمارے یہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی اور میں اس کی تربیت کر دیتا اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جاتا۔ میرے بھائیوں یہ تمنا دل میں کس نے اجاگر کی؟ یہ ہماری شریعت اسلامیہ نے اجاگر کی، اور کوئی شریعت نہیں ہے جو اس طرح کا حق کسی عورت کو دے رہی ہو۔ میرے بھائیوں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں عورتوں اور خواتین کے حقوق کے تعلق سے ہمارے سامنے ہیں، میں ساری آیتوں اور ساری حدیثوں یا سارے نصوص کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے
عورت کی مختلف حیثیات کو سامنے رکھ کر کے میں گفتگو کروں کہ عورت کی بہت ساری حیثیتیں ہیں اور ہر حیثیت سے اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عورت بحیثیت بچی ہے، عورت بحیثیت بیوی ہے، عورت بحیثیت ماں ہے، عورت بحیثیت پھوپھی دادی نانی ہے. ہر حیثیت سے اگر آپ الگ الگ غور کر لیں تو ہر حیثیت سے اسلام نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے. ایک بچی کو کیا مقام و مرتبہ دیا؟ میں نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے گھر میں 2 بچی پیدا ہو جائیں اور ان کی صحیح تربیت کر دے تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گھر میں ایک بچی پیدا ہو جائے اور وہ اپنے بچوں سے اپنے بچوں کے مقابل میں اس کی تذلیل و توہین نہ کرے بلکہ اس کی صحیح تربیت کرے اور جس طرح سے بچوں یعنی لڑکوں کو درجہ دیتا ہے اسی طرح سے اپنی لڑکی کو بھی درجہ دے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے گھر میں چند بچیاں پیدا ہو جائیں اور ان بچیوں کی وہ صحیح تربیت کر دے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا یہ عمل اسے جہنم سے بچا لے گا. تو میرے بھائیو بچی ایک عورت جب بچی ہوتی ہے تو اس کا کیا حق ہے اسلام نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا. اسی طرح سے عورت جب بیوی ہوتی ہے اس کو بھی حقوق دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی کی حیثیت سے عورت کے کتنے حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، میرے نزدیک دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں ان میں سے ایک چیز میرے بھائی عورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا کی جو 3 چیزیں میرے نزدیک محبوب ہیں ان میں ایک عورت ہے. یہ حدیث بیان کر کے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بحیثیت بیوی بہت بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ سب سے بہترین پوجی اور سب سے بڑی متاع جو اس دنیا کے اندر ہے وہ نیک بیوی ہے. یہ حدیث بھی بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا. میرے بھائیوں اسی طرح سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی پر اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ اور کیا معاملہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اپنی دیگر بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں یا علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بحیثیت بیوی کے کتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں عورت کو بحیثیت ماں ہونے کے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت تلاش کرنی ہے کسی کو تو اپنی ماں کے پیروں کے قریب رہے. ماں کے پیروں کے قریب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرے. جو شخص ماں کی جتنی ہی خدمت کرے گا اتنی ہی وہ جنت سے زیادہ قریب ہوتا جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہا جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے تو کہا تمہاری ماں کا. کہا پھر کس کا؟ کہا تمہاری ماں کا. کہا پھر کس کا؟ کہا تمہاری ماں کا. کہا پھر کس کا؟ چوتھی بار کہا تمہارے باپ کا. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق 3 مرتبہ پہلے بیان کیا، چوتھی مرتبہ جا کر کے باپ کا حق بیان کیا. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہماری شریعت نے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر کے جس کو درجہ دیا ہے وہ ایک عورت ہے. ماں کی صورت میں، ماں کی شکل میں ایک عورت ہے جس کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے ہماری شریعت نے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے بھائیوں عورت سے بڑھ کر کے کسی کو درجہ نہیں دیا ہمارے نبی نے اور نہ ہی ہماری شریعت نے. سب سے بڑا مقام و مرتبہ اور سب سے زیادہ ہماری خدمتوں کا مستحق جس کو قرار دیا ہے ہماری شریعت نے وہ عورت ہے میرے بھائیوں. حق ماں کی شکل میں اور ماں کی صورت میں. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عورت کی مختلف حیثیات ہیں. ہر حیثیت کی اگر الگ الگ بحث کی جائے تو نصوص ملیں گے کتاب و سنت میں کہ شریعت نے کس طرح سے حقوق دیے ہیں عورت کی مختلف قسموں کی. میرے بھائیوں میں یہاں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے تو حقوق اگر بیان کیے جائیں تو نہ معلوم کتنا وقت درکار ہے خواتین کے حقوق بیان کرنے پر. میں ایک بات خاص طور پہ یہاں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ
جو اسلام کی تعلیمات سے میرے بھائیوں ناآشنا ہیں، ایسے لوگ جب اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں خواتین کے تعلق سے، تو چار باتیں سامنے رکھ کر کے وہ خصوصی طور پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض میرے بھائیوں لوگوں کا یہ ہے اسلام کے تعلق سے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کا نظریہ پیش کر کے یا تعدد ازدواج کو جائز قرار دے کر کے عورت پر ظلم کیا ہے۔ اور اعتراض کرنے والوں نے، بلکہ بہت ساری خواتین نے، میں نام بھی جانتا ہوں، ایسی خواتین نے یہ بھی اعتراض کر دیا کہ جب ایک مرد کو بیک وقت 4 شادی کرنے کا حق حاصل ہے تو پھر ایک عورت کو بیک وقت 4 مردوں سے شادی کا حق کیوں نہیں حاصل ہے؟ میرے بھائیوں میں نام جانتا ہوں ایسی سوشل خواتین کا جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ اعتراض کیا ہے کہ جب ایک مرد کو 4 شادی بیک وقت کرنے کی اجازت ہے اسلام کے اندر، تو ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی بیک وقت اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اجازت نہیں ہے تو گویا کہ یہ عدل و انصاف نہیں بلکہ بے انصافی ہے۔ مرد کو زیادہ حقوق دی شریعت نے اور عورت کو کم حقوق دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مردوں کو اسلام نے طلاق کا ایک جو ہتھیار دے دیا ہے، اس کے ذریعہ سے جب مرد چاہتا ہے تب عورت پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں تیسرا اعتراض یہ ہے کہ عورت کو پردے کا نام دے کر کے اس کو گھر کی 4 دیواری میں لا کر کے قید کر دیا گیا ہے اور آزادی کے اس کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شریعت نے جو وراثت کا قانون بنایا تو اس وراثت کے قانون میں مرد کو ڈبل حصہ دیا گیا اور عورت کو ایک حصہ دیا گیا، یعنی ایک لڑکی اپنے باپ کی جائیداد میں جتنا پاتی ہے لڑکا اس کا ڈبل پاتا ہے۔ کیوں پاتا ہے؟ یہ بے انصافی ہے۔ میرے بھائیوں بہت سارے اعتراضات جہاں کیے گئے ہیں ان میں سے یہ 4 بنیادی اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں۔ ایک اعتراض کا اگر ہم جائزہ لیں آپ کے سامنے اور الگ الگ جواب دیں تو میرے بھائیوں بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مردوں کو تعدد ازدواج کی 4 شادیوں تک کی اجازت ہے اور عورتوں کو کیوں نہیں ہے، میرے بھائیوں بڑا خوبصورت جواب دیا ہے ہمارے قدیم علماء نے بھی اور اس دور کے علماء نے بھی۔ میں نے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بعض علماء کی کتابیں اس سلسلے میں پڑھی، نہایت خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے یا دیا ہے ہمارے علماء نے کہ مردوں کو 4 شادی کی اجازت دی گئی اور عورت کو نہیں دی گئی 4 شادی کی اجازت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نسل انسانی کا فروغ چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ نسل انسانی دنیا کے اندر بڑھے، اور ایک مرد 4 عورت سے اگر شادی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ 4 بچے پیدا کر دے، لیکن ایک عورت اگر 4 مرد سے شادی کر لے تو میرے بھائیوں یہ ناممکن ہے کہ وہ بھی 4 بچہ پیدا کر دے۔ چاروں مردوں کے لیے ایک بچہ دے دے یا نہیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں طلاق کے تعلق سے بھی جو اعتراض کیا جاتا ہے، ساری چیزوں کا، طلاق کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، اور اسی طرح سے جو وراثت کے تعلق سے کہ عورت کو کم حق دیا گیا مرد کو زیادہ حق دیا گیا، ان سارے مسائل پہ سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ علماء نے ان پر کتابیں لکھی ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن خلاصہ یہ ہے، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہماری یہ شریعت ایک کامل شریعت ہے، اور ہمارے لیے جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نازل کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہی ہماری شریعت یا ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ دین عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ سارے لوگوں کے حقوق و معاملات کا اس میں خیال رکھا گیا ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ میری باتوں سے یقیناً آپ کو تشنگی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان موضوعات پہ علماء کی کتابیں پڑھیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، انشاءاللہ آپ کی پیاس بجھ جائے گی اور آپ کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات اب اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک مائناز فرزند، دنیا سلفیت کی معروف شخصیت برادر فاضل جناب شیخ صلاح الدین صاحب مقبول حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ حاضرین کرام،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا وہ مذہب دنیا کا بہترین مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آج اسلام دشمنوں کے نرغے میں ہے. آج مسلمانوں پہ ہر طرح کا الغار ہو رہا ہے. آج بہت سے کمزور دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کیا اب اسلام اور مسلمان دونوں سنبھل سکیں گے یا نہیں. لیکن ہم مایوسی کے قائل نہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر، قرآن کریم کی بشارتوں پہ عمل کرنے والے ہیں اور اس کو حرز جان بنانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں چند منٹ میں آپ سے گفتگو کروں گا، کیونکہ بہت سے بڑے بڑے خطبہ موجود ہیں، ان سے آپ تفصیلات سن رہے ہیں. میں مختصر انداز میں آپ سے گفتگو کروں گا اور رخصت ہو جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں ہماری کمزوری اور اس کے اسباب اور علاج کا تذکرہ ہے. ایک ہی حدیث میں چند جملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں بیان کر دی ہیں: ہماری بیماری، اس کے اسباب اور علاج. ابو داؤد کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعت الاکلۃ علی قصعتها. قریب ہے کہ وہ زمانہ آ جائے کہ قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے رکابیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا: قیل فبقلۃ یومئذ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد ان دنوں کم ہوگی؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا انتم یومئذ کثیر ولکن غثاء کغثاء السیل. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. دیکھیے آج ہماری تعداد 1,000 ملین سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہم غثاء کغثاء السیل، سیلاب کے خش و خاشاک کی طرح ہیں. یہ ہماری بیماری ہے. اس کا سبب بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں. آپ نے فرمایا: یوضع الوہن فی قلوبکم. کمزوری تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی. وینزع الرعب من قلوب عدوکم. اور تمہارا رعب جو دشمن کے دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا. دشمن جو تم سے ڈرتا تھا تم دشمن سے ڈرنے لگو گے. قالوا وما الوہن یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کمزوری کیا ہے جو ہمارے دلوں میں ڈال دی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا: حبکم الدنیا وکراہیتکم الموت. دنیا سے محبت اور موت سے خوف. جب دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے انسان ڈرنے لگے گا تو پھر دشمن بھی اس سے نہیں ڈرے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے اللہ کی پوری کائنات ڈرتی ہے. جب ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا بیڑا اٹھاتے تھے، تو پوری کائنات ان سے ڈرتی تھی. پوری کائنات کے لوگ ان کے اشاروں پہ جہاں سے گزر جاتے تھے وہ بستی کی بستی مسلمان ہو جاتی تھی. جن پہ نگاہیں پڑ جاتی تھیں وہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری کمزوریوں، ان کے اسباب اور علاج بھی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں کمزوریوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار شروع کر دو گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی کے کام سے راضی ہو جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور گائے بیل کے پیچھے چل پڑو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد چھوڑ دو گے، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت و خواری مسلط کر دے گا کہ وہ ذلت و خواری تمہارے ساتھ لگی رہے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ گے۔ ان کمزوریوں کا تذکرہ ہوا۔ کیا امت اسلامیہ کی حالت ہمیشہ ایسے رہے گی؟ نہیں، نہ ہمیشہ خوشی رہے گی، نہ ہمیشہ غمی رہے گی۔ انشاءاللہ یہ حالات جو ہمارے سروں پہ مصیبت بن کر کے منڈلا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے۔ امت پہ اس سے پہلے کتنے مصائب و مشکلات آئے ہیں۔ غزوہ بدر کو لے لیجئے، اس کی اہمیت کا اور اس کی خطرناکی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد فی هذه الارض، کہ اے اللہ تعالیٰ کہ یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت اگر کہیں قتل کر دی گئی اور ہلاک کر دی گئی جنگ بدر میں، تو پھر تو اس دنیا میں تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکے گی اس دنیا میں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسلام کے ماننے والے یہی مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر یہی قتل ہو گئے، یہی مر گئے، یہی کا وجود نہیں رہا، تو پھر دنیا میں اللہ کی عبادت نہ ہو پائے گی، اللہ اسلام کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ خندق میں کیا ہوا، کتنی پریشانی، لیکن غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، خندق میں مدد فرمائی، اور اسی طرح سے صلح حدیبیہ میں مدد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوا، اس کے بعد صلیبیوں کا دورہ آیا۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو تحس نحس کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا، صلیبی جنگیں لڑی گئی تھیں، ان میں کتنا کچھ کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، ان کو مارا اور کاٹا گیا۔ صرف جب بیت المقدس کو فتح کیا، جب بیت المقدس پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا، تو 60 سے 70 ہزار لوگوں کو بیت المقدس کے صحن میں لوگوں کو ذبح کیا گیا اور قتل کیا گیا۔ لیکن ایک زمانہ 92 سال کے بعد دنیا پلٹتی ہے اور اسلام کا دور آتا ہے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انہی لوگوں کو نکالتا ہے 92 سال کے بعد۔ تو ہمیشہ حالات ایک طرح کے نہیں ہوں گے، کیونکہ میں سنا کرتا ہوں، اس پہ میں نے ایک رسالہ ابھی لکھا ہے، ابھی آیا ہے، اعلام و اعمال، اور میں نے یہی بات تاریخ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یہ بشارت دی ہے کہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے۔ انبیاء کو بشارت دی ہے، انبیاء کو ہمیشہ مارا اور پیٹا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حالات بدلیں گے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے دوستوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان میں مایوسی، اگر ہم تھک ہار کر بیٹھ گئے، چاہے اندرون ملک یا بیرون ملک کے حالات سے سمجھوتا کر کے، تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو سکے گا، ہمارا اور کوئی اصلاحی کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں تھک ہار کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی بات نہایت ہی امن و آشتی کے ساتھ سب کو منوانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا اور ہم تھکا ہار کر حالات سے سمجھوتا کر کے بیٹھ گئے، تو یہ ہمارا سب سے بڑا اور اسلام کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، اللہ تعالیٰ نے
نبیوں کو دلاسا دلایا ہے کہ ان حالات سے سمجھوتا مت کرو، آخر میں تمہاری ہی فتح ہوگی، آخر میں کامیابی تمہاری ہی قدم بوسی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ جب رسول، انبیاء اور رسول مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ جب تمام دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ میں بہت زیادہ کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ کہ ہماری کمزوریاں ہیں، کمزوریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کمزوریاں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب بھی بتائے ہیں، ان اسباب کو ہمیں اختیار کرنا کہ کن وجہ سے یہ کمزوریاں آئیں گی، اسی طرح سے علاج بتائے، ان علاج کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمزوریوں کو سمجھنے اور ان کے اسباب پہ غور کرنے اور اس کے علاج تلاش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خيرا۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے امیر محترم جناب مولانا محمد عبدالہادی عمری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے ہمارے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عالی مقام علماء کرام اور معزز بھائیوں اور دور دراز سے تشریف لانے والوں، جمعیت اہل حدیث سے وابستہ اراکین اور میرے احباب، اس وقت جبکہ یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، مسلمان دنیا بھر میں ایک صبر آزما دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرآشوب اور پرفتن دور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج امریکہ سے لے کر ہندوستان تک جدھر آپ نظر ڈالیے، معلوم ہوتا ہے دنیا بھر کی دہشت گردی، دہشت پسندی، ٹیررزم، فنڈامنٹلزم، یہ سب کا سب مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن اس پرفتن دور میں میں بحیثیت مسلمان اور جماعت اہل حدیث کے کارکن کے طور پر مایوس نہیں ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو قرآن مجید میری رہنمائی کر رہا ہے کہ مایوسی کی تمہیں کوئی گنجائش نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا، ہوپلیس نہیں ہوا کرتا۔ اور دوسری وجہ حقائق اور عملی دنیا میں ہونے والا اسلامی انقلاب ہے۔ آج دنیا کے اندر میری بات معززین مجلس بھی نوٹ فرما لیں اور تمام صوبوں سے تشریف لانے والے اراکین بھی نوٹ کر لیں کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، جس کا تجزیہ غیر مسلم ریسرچ اسکالرز نے جو کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دیگر مذاہب اور ان کی تبلیغ کے مقابلے میں اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے وہ 500% زیادہ ہے دنیا بھر کے اندر۔
क्यों? इसलिए कि कुरान करीम ने फिर मेरी रहनुमाई की, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये दीन इसलिए आया है कि ये तमाम मज़ाहिब पर गालिब आकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आज इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को रोक नहीं सकती। इस्लाम इस तेजी के साथ फैल रहा है कि चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, चाहे यूरोप कुछ भी कर ले, चाहे दुनिया की कोई ताकत कुछ भी कर ले, लेकिन अब इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को कोई रोक नहीं सकता। इसकी एक मैं ताजा तरीन मिसाल आपको दूं कि इस वक्त इस्लाम दुश्मनी की बात अमेरिका से हो रही है। जमीयत अहले हदीस बरतानिया की तरफ से अभी सिर्फ चंद दिनों पहले की बात है कि बरतानिया में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। उसमें हुस्ने इत्तेफाक अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर नौ मुस्लिम, वो ऊंचे ओहदे पर फाइज हैं, वो तशरीफ लाए। उन्होंने अपनी तकरीर का जो आगाज किया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि लोग मौजूदा हालात को देखकर बड़े नाउम्मीद से होने लगे हैं कि अमेरिका इस्लाम को खत्म करने के दरपे है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। लेकिन मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं कि आप मुझे क्यों नहीं देखते कि मैं भी तो उसी अमेरिका से अभी निकला हूं। जो अमेरिका इस्लाम को खत्म कर रहा है, मुझ जैसे बेशुमार फर्जंदान अमेरिका भी इस्लाम ही कबूल कर रहे हैं अमेरिका के अंदर रहते हुए। तो इस्लाम को एक तरफ कुव्वत के जरिए से खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। हिजाब के मसले में, स्कार्फ के मसले में, खातून के बुर्के के मसले में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि फ्रांसीसी हुकूमत और अथॉरिटीज की जानिब से उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और फ्रांस की इस दौड़ में बेल्जियम भी शामिल हो गया, डेनमार्क भी शामिल हो गया और जर्मनी भी पर तोल रहा है। बाज रियासतों में उसकी पाबंदी लगाई जा रही है। मगर दूसरी तरफ उम्मीद की किरण कैसे मुझे दिखाई दे रही है कि बरतानिया के अंदर एक सेकेंडरी तालिबा, एक मुसलमान बच्ची जो सानवी दर्जे की क्लासों में है, उसके हेड टीचर ने उसके इसी स्कार्फ पर थोड़ा सा एहतजाज किया या नाजेबा कलिमात उसने कह दिए। नतीजे में वो लड़की वहां हाई कोर्ट में पहुंची और हाई कोर्ट को यह फैसला करना पड़ा कि सदर मुदर्रिसा ने गलती की है एक मुसलमान बच्ची के इस्लामी शिआर पर रिमार्क्स करके। और फिर फ्रांस में पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। बरतानिया के 22 मेंबरान पार्लियामेंट ने एक एहतजाजी पिटीशन पर साइन किए हैं और टोनी ब्लेयर को दिया यह कहकर कि यह ह्यूमन चार्टर के खिलाफ है, यह जमहूरी अक़दार के खिलाफ है कि किसी की मजहबी शायर और चीजों पर इस तरह से डाका डाला जाए। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ इब्तिदाई जिंदगी पर नजर करें तो मायूसी की कोई बात नहीं। शबे हिजरत को आप देखिए कि वहां आपका खून करने के लिए लोग जमा हैं। आपको रास्ता बदलने के लिए गारे सौर में 3 दिन तक पनाह लेनी पड़ी। आपके सर की कीमत लगाई गई, रिवॉर्ड का ऐलान किया गया कि जिंदा या मुर्दा आपको हाजिर किया जाए तो 100 ऊंट उसको दिए जाएंगे। आपको बच बचाकर वहां से निकलना पड़ा। लेकिन 8 साल के बाद वही नबी जो गारे सौर में पनाह लेने पर मजबूर हुए, वही नबी जो रास्ता बदलकर मदीने मुनव्वरा जाने पर मजबूर हुए, आपके साथ 10,000 का लश्कर था। और फिर उसके 1 साल बाद जब आज हज्जतुल विदा में मैदान अरफात में थे तो आपके साथ 1 लाख फर्जंदान तौहीद का इज्तिमा था। कौन कह सकता था कि वो नबी जो गारे सौर में छुपे हुए हैं, वो नबी जो रास्ता बदल कर जाने पर मजबूर हैं,
1,00,000 فرزندان توحید اتنی قلیل مدت کے اندر ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. اور پھر اسلام جس تیزی کے ساتھ جہاں جہاں تک پہنچا، جہاں جہاں تک پھیلا، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اور یہی بات آج بھی ہو کر رہے گی. یہ شب تاریخ سے صبح روشن نمودار ہو کر رہے گی، نمودار ہو کر رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کی بالادستی کو اب روک نہیں سکتی. اور یہ بالادستی کون سی شکل میں سامنے آ رہی ہے؟ میں آپ کو بشارت دینا چاہتا ہوں اس اجتماع کے مجتمعین کو، منتظمین کو، کہ یہ جو بالادستی ہے دعوت اہل حدیث کا نتیجہ ہے. یہ جو بالادستی ہے فکر اہل حدیث کا نتیجہ ہے. میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس اجتماع میں وہ لوگ جو جماعت اہل حدیث یا فکر اہل حدیث سے متاثر نہیں لیکن وہ بھی شرکت کر رہے ہوں تو سن لیں کہ میری بات کوئی جذباتی نہیں. میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے تو وہ کون سا اسلام ہے؟ قرآن و سنت کو عملاً اور اعتقاداً قبول کرنے والا گروپ، جو قرآن و سنت کی عملاً اور اعتقاداً بالادستی کے قائل ہیں. آج نوجوانوں کے آپ کسی اجتماع میں تشریف لے جائیں، وہ نوجوان جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ ابھی صرف 2 سال پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مرکزی مسجد کا افتتاح ہوا، جس میں عالم اسلام کے بڑے علماء اور نامور حضرات تشریف لائے تھے. اس موقع پر بعض لوگوں نے جن کی نظریں صرف ظاہری چیزوں پر ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے معزز علماء کرام کے آپ سادگی کو دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیے کہ ان کے ساتھ آگے پیچھے دوڑ بھاگ کرنے والے اور خاص قسم کا حلیہ بنائے بغیر یہ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو فکر و عمل کے جذبات موجزن ہیں، ان کا آپ شاید اندازہ نہیں کر پائیں گے. ہم سے کہا گیا کہ اتنی بڑی مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی، کب اس کو بھرو گے؟ لیکن اسی سال جب اس مسجد یعنی جمعیت اہل حدیث کی مرکزی مسجد کا افتتاح ہوا، اس کے صرف 1.5 مہینے کے بعد رمضان کے مہینے میں ہمیں لوگوں کو باہر کھڑا کرنا پڑا تاکہ مسجد بھرنے کے بعد آنے والوں کو معذرت کے ساتھ واپس لوٹا دیا جائے. پھر جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا اب وہ شکوہ کرنے لگے کہ جب بنائی تھی مسجد تو اتنی چھوٹی کیوں بنا دی. تو یہ ہے جماعت اہل حدیث یا دعوت اہل حدیث کے چند مہینوں میں اثرات. اور یہ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کا نتیجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک بنیادی سبب میڈیا کی منفی کارکردگی بھی ہے. میڈیا کی منفی کارکردگی اس طرح کہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے چینل 4 پر ایک عجیب و غریب پروگرام پیش کیا گیا برطانیہ سے. اور وہ پروگرام کیا تھا کہ مساجد جو دہشت گردی کا اڈا ہے اس کا خلاصہ یہ تھا، لیکن اسے ایک ڈرامے کے خوبصورت لیبل کے ساتھ پیش کیا گیا کہ یہ حقیقت نہیں، ایک ڈرامہ ہے. وہ اس طرح کہ مسجد کے امام صاحب نوجوانوں کو غلط چیزوں پر اکسا رہے ہیں اور پھر وہ جا کر غلط قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں. لیکن ہم نے ان سے احتجاج کیا کہ اگر یہ ڈرامہ تھا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ چرچ کو آپ پیش کرتے، کیونکہ برطانیہ میں چرچ کی تاریخ مساجد کی تاریخ سے تو قدیم ہے. ایک چرچ کو پیش کرتے اور ساتھ ایک پادری کو رکھتے اور ایک کرسچن لڑکے کو بتاتے کہ وہ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے رہے ہیں اور کیسے سیکھ رہا ہے، کیونکہ ڈرامہ ہی تو مقصد تھا آپ کا. تو اس میں آپ مسجد اور مسلمان کو پیش کرنے کے بجائے ایک پادری
ایک پریسٹ کو پیش کرتے اور چرچ کی تصویر اس کے سامنے رکھتے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات میڈیا کی منفی کارکردگی کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہونے لگتے ہیں. اور اب تو خیر سے اہل حدیث دعوت اس تیزی کے ساتھ اپنا لوہا منوا چکی ہے کہ یہ صرف مسجد کی حد تک کی بات نہیں، یہ اہل حدیث کانفرنس ہے. ایک ذمہ داری کے ساتھ میں بات آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایک اہل حدیث، ایک فرزند توحید برطانیہ کی، اگر وہ پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے، برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ میں پہنچتا ہے، تو وہاں بھی قرآن و سنت اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وہاں پر دستور کے مطابق اور قسم لینے کا حلف نامے کی بات آئی تو اس فرزند توحید نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں بائبل کو ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں. اعتراض کیا گیا کہ صدیوں پرانی تاریخ ہے کہ یہاں بائبل کے علاوہ ممبران پارلیمنٹ سے حلف کسی اور چیز پر نہیں لیا جاتا. کہا کہ اگر یہ صدیوں پرانی ہے تو میرا اسلام تو شاید اس کی اجازت نہ دے، آپ بدلیں اس کو. پہلے ہی دن وہاں کی صدیوں پرانی تاریخ ایک فرزند توحید کے ڈیمانڈ پر تبدیل کی گئی، اور اس کے ساتھ پہلے ہی دن برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ میں، یہ کوئی میں کسی شہر یا کسی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ میں ایک کمرہ دیا گیا کہ تمہیں جب نماز کی ضرورت پیش آئے تو یہ کمرہ صرف تمہارے لیے خالی رہا کرے گا، آپ یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان شاید پریشانی کے حال میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں ظاہری حالات کو دیکھ کر، لیکن اسلام جس قوت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بعض لوگ یہاں سے قریب تر کلکتہ شہر وہاں کی کرسچن مشنری کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگ گئے کہ عیسائی بہت کام کر رہے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کی حد تک، پروپیگنڈے کی حد تک تو شاید کر رہے ہوں، لیکن میں تو وہاں سے آ رہا ہوں جو عیسائیوں کا مرکز ہے. کبھی آپ نے سنا کسی مسجد کے دیوار پر یا دروازے پر برائے فروخت کا سیل کا بورڈ لگا ہوا ہو، فار سیل کا کتبہ لگا ہوا ہو کہ یہ مسجد برائے فروخت ہے کہ آپ اس کو خرید کر جس طرح چاہے تبدیل کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برطانیہ میں ایک نہیں بلکہ کئی چرچ کے بورڈ اس کے دروازوں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ برائے سیل ہے، آپ خرید کر چاہیں تو اس کو جمعیت اہل حدیث کی برانچ بنا لے. اور پھر یہ مسجد کے افتتاح کے بعد وہاں کے جو معزز عیسائی مشنریوں کے ذمہ دار ہیں وہ ہم سے وقت لے کر، کیونکہ ہم اور میں یہاں ذمہ داران اہل حدیث اور اراکین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دعوت اتنی جاندار اور قوت والی دعوت ہے کہ یہ صرف اپنوں میں محدود نہیں رہنی چاہیے. نکلیں بازاروں میں، نکلیں سڑکوں پر، نکلیں فٹ پاتھ پر، نکلیں پبلک مقامات پر، تاکہ وہ انسانیت جو حق و صداقت کی تلاش میں ہے ان تک بھی آپ کی آواز پہنچ سکے. عیسائی مشنریاں اور ان کے ذمہ دار جب ہمارے پاس، اور اس کے بعد مسجد اور اسلام کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے، آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں عیسائیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، درست کر لیں اپنی معلومات کو. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کرسچنز بہت کچھ کر رہے ہیں، کھرچ کر پھینک دیں اپنی غلط معلومات کو. کہ وہ جب آئے ہمارے اپنے مرکز میں بیٹھ کر، انہوں نے جب مدرسہ، مسجد اور اس کی ایکٹیویٹیز کو سنا اور کچھ چیزوں کو دیکھا تو وہاں کے ذمہ دار ترین افراد، اور وہ بھی عام لوگ نہیں، مشنریز کے ذمہ دار، انہوں نے کہا کہ 100 سال پہلے، یہ ان کے الفاظ ہیں، 100 سال پہلے ہماری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اپنی عبادت گاہوں میں اسی طرح تعلیم دیا کرتے تھے، مگر آج وہ صورتحال نہیں رہی. جو مرکزی چرچ ہے اگر اس میں بھی 10 یا 12 لڑکے آ جائیں عیسائیت کی تعلیم پانے کے لیے تو ہم بڑے فخر اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں.
یعنی وہ حسرت کر رہا ہے ہماری ترقی کو دیکھ کر، وہ حسرت کر رہے ہیں ہماری سرگرمیوں کو دیکھ کر کہ تمہارے ہاں اتنے بچے آ جاتے ہیں اور ہمارے ہاں نہیں آتے، گویا ہم مقامی بن گئے اور مقامی لوگ اجنبی بن گئے۔ بتائیے کون سی دعوت پھیل رہی ہے، کون سی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ اور اسی طرح اگر آپ کو شک و شبہ ہے تو بعض یہاں کے مشہور اہم رائٹرز نے، مشہور قلم کاروں نے ایک عجیب تجزیہ کیا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا امریکہ کے بازار، خاص طور پر کتابوں کی دکان، بک اسٹالز کو دیکھنے کے بعد، کتابوں کی مارکیٹس کو دیکھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلفیت کی کتابوں کا سیلاب آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام ذمہ داروں کو جنہوں نے سلفیت یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات پر مشتمل کتابیں اردو زبان، انگریزی زبان، فرانسیسی زبان اور دنیا کی مختلف ماڈرن زبانوں میں اس طریقے سے پھیلایا کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یوں لگتا ہے کہ سلفی کتابوں کا یہ فلڈ آ چکا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر مارکیٹ میں بکری نہ ہو تو یہ کتابیں وہاں کیوں پہنچتی ہیں؟ کتابیں اگر وہاں پہنچ رہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کے خریدار موجود ہیں۔ تو وہ کون لوگ خرید رہے ہیں؟ اسلامی لٹریچر کس تک پہنچ رہا ہے اور کس حیثیت سے وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں یہاں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی سب سے تیز ترین تحریک جو ہے وہ اہل حدیث تحریک ہے۔ اتنی تیز، اتنی تیز، اتنی مؤثر، اتنی مستحکم اور اتنی قوی ہے کہ دنیا میں اگر ایک، میرے الفاظ غور فرمائیے، دنیا میں اگر کہیں ایک پتا بھی کھڑکتا ہے تو امریکہ کو اس کے پیچھے کوئی اہل حدیث دکھائی دینے لگا ہے، چاہے اس میں ان کی غلط فہمیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اہل حدیث اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ وہ گیا زمانہ جب لوگ کہا کرتے تھے ان کی تعداد کتنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری تعداد اگر تم شمار کرنا چاہو تو شاید شمار نہ کر سکو گے۔ آج دنیا میں جو نو مسلم ہیں ان کا احاطہ کیجئے، چاہے وہ کسی دنیا کے خطے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان میں غالب اکثریت اسی دعوت قرآن و سنت کے پروانوں کی آپ کو ملے گی۔ اس موقع پر میری بہت ہی درد دل کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں۔ ہندوستان کا ماحول مختلف اعتبار سے بہت غنیمت، یہاں کی فضا بڑی اچھی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، اور یہاں مختلف طریقوں سے اس کے لیے حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ موقع شاید بار بار نہ ملے۔ ہندوستان کی فضا کو خراب ہونے سے بچائیے، ہندوستان میں جذباتی باتوں سے اپنے آپ کو روکیے، قرآن و سنت کی تعلیمات۔ اور ایک بات میں یہاں اپنے ذمہ دار بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اسلام کی بات کرتے ہوئے آپ کو کوئی ہیزیٹیشن، کوئی تکلف، کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ اپنی بات تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کو پیش کرتے ہوئے یہ اپالوجائز، یہ معذرت خواہانہ انداز کیوں؟ خالق کائنات کی بات ڈنکے کی چوٹ پر آپ پیش کیجئے۔ آپ کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات وہ ہو جو قرآن و سنت کی، یہ نہیں کہ اس میں غنڈہ گردی کا عنصر شامل ہو جائے، اس میں جذباتیت کے عناصر شامل ہو جائیں۔ ہندوستان کی فضا دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے بڑی مفید ہے، اس کو آپ استعمال میں لائیے، اور اتنی مفید ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں بہت سارے عرب ممالک کے مقابلے میں اسلامی دعوت کے لحاظ سے، اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے، حریت رائے اور فکر کے اعتبار سے ہندوستان کی فضا بدرجہ بہتر ہے۔ وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اگر آپ کی نظر پریس میں ہوگی، صحیح پریس پر، آپ کی نظر صحیح معلومات پر ہوگی، تو آپ جان سکیں گے کہ وہاں پر اسلام کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جس وقت فرانس میں حجاب کے مسئلے پر پابندی لگانے کی بات ہوئی، فرانس کے صدر نے یہ کہا کہ اگر میں پابندی کی بات کر رہا ہوں تو 2 مسلم ملکوں کے بھی اس نے نام لیا،
میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے نام لے لوں میں تو اس نے نام لے کر کہا وہ اور وہ مسلمان ملکوں میں بھی تو پابندی لگی ہے پردے کے مسئلے میں، اور ایک ایئر لائنس کی سروس میں ایئر ہوسٹس کا جو لباس ہے اس میں یہ پابندی لگائی گئی، مسلم ملک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ کسی مسلمان خاتون کو جو ایئر ہوسٹس کے طور پر کام کرے، یہ نہیں ہے، مسلم ملک کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانکے، دوپٹہ گرا کر رکھنا ضروری ہے، لیکن اس نے عجیب بات کہی، صرف جب وہ ایئر لائن سعودی عرب کے بارڈر میں داخل ہو تو پردہ کر لیا کرو، بس پردہ وہاں تک، اور جب سعودی عرب کے حدود ختم ہو جائیں تو وہ گرا دو اس کو۔ یہ ہے مسلمانوں کے بعض علاقوں کا حال۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں دعوت و تبلیغ کے امکانات موجود ہیں، یہاں جو رجال کار ہیں، جو علماء کرام کی یہ جماعت ہے، کاش کہ اس کا ایک ادنا ترین حصہ ہمیں مل گیا ہوتا، اس لیے کہ ہم رجال کار، وہ لوگ جو کام کرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتے ہیں، اگر وہ مل جائیں تو نہ جانے اس وقت یورپ کے اندر ہمارے قدم کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ملیں، کبھی کبھی ایک ایک مسجد، ایک ایک عالم کو کئی کئی مساجد میں تقسیم کرنا پڑ رہا ہے۔ رجال کار کا فقدان، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ قافلے حق و صداقت کے سالار آپ کو یہاں فری میں ملے ہوئے ہیں، آپ ان کی قدر کرنا سیکھیے۔ اور یہاں جو دینی مدارس ہیں میرے بھائیوں، دینی مدارس یہ کوئی معمولی بات نہیں، عرب ملکوں سے لے کر یورپ اور امریکہ تک ان کو قدر کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ان کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے کے نوجوان، کس طریقے کے علماء تیار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ذمہ داران ہیں دینی مدارس کی، ان سے میری گزارش ہے کہ ان چراغوں کو بجھنے نہ دیا جائے، ان کو آپ باقی رکھیں، اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ماڈرن بنایا جائے، میں تھوڑی سی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شاید میں لندن جیسے دیہات کا رہنے والا ہوں، اس لیے میں چینجنگ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہر شعبے کا اپنا ایک تخصص ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن ہے۔ اگر آپ دینی مدارس کو تبدیل کر دیں گے تو وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ میں یہ مشورہ دوں، MBBS کیا جو کورس ہے، جو نصاب ہے، کریکولم، اس کو آپ تبدیل کر دیں اور اس میں بخاری شریف اور مسلم شریف بھی داخل کریں، تو دیکھیے MBBS کے طلباء کا کیا احتجاج ہوتا ہے۔ یا میں کہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے والوں کو آپ بخاری اور مسلم پڑھائیے پہلے، پھر دیکھیے کہ کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ ان طلباء کو جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو آپ دینی تعلیم بھی پڑھائیے تو سب قبول کر لیں گے کہ دینی تعلیم ضروری حد تک یہ واجبی ہے، اور اس کے بعد اس شعبے کا تخصص بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے دینی مدارس کے اندر زور اور تخصص دینی سبجیکٹ ہی کو ہونا چاہیے۔ البتہ عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ علماء جب باہر آئیں تو وہ کوئی اور زبان بولنے والے ہوں، لوگ کوئی اور زبان سننا چاہتے ہوں۔ علماء جب باہر آئیں تو ان کی تھنکنگ آج سے 1000 سال پرانی ہو اور زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہو۔ اس لیے کچھ ایسی چیزیں ضروری ہیں تاکہ وہ اپنی قرآن و سنت کی بالادستی کو قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ دنیا کے سامنے منوا سکیں۔ اور اسی طرح سے یہاں میں نے دیکھا، اردو کے حوالے سے ایک بات میں بتا دوں ان لوگوں کی توجہ کے لیے جو بعض اوقات اپنے دفتر بھرنے کے لیے بھی آتے ہیں، ان کی توجہ کے لیے، کہ اردو زبان کے حوالے سے اردو یہ ہندوستان کی ایک عظیم زبان ہے، اس کی اپنی ثقافت اور تہذیب ہے، لیکن عجیب اتفاق کہ یہاں اردو کو مقام نہیں مل رہا ہے جو برطانیہ کے سرکاری مدارس میں مل رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر برطانیہ کے سرکاری مدرسے میں کوئی لڑکا میٹرک تک اردو پڑھنا چاہے، اسکول پابند ہے، گورنمنٹ اسکول، پرائیویٹ نہیں، گورنمنٹ سرکاری مدرسہ پابند ہے کہ اس استاذ کو مہیا کرے اور اس کے لیے بھی وہی تنخواہ اور وہی سہولتیں فراہم کی جائیں
جو سائنس یا میتھس پڑھانے والے ٹیچر کے لیے بسا اوقات اس سے زیادہ، اس لیے کہ اردو ٹیچرز کا شارٹیج ہے، اس لیے ان کا ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک طرف تو وہ اردو کو گلے لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف جہاں سے اردو جنم لی، جہاں سے اردو پروان چڑھی، وہاں سے شاید اردو کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا یہاں کے ذمہ داران سے کہ وہ ان چیزوں پر بھی بہرحال غور کریں، اور اس طرح جو میرے یہاں اہل حدیث بھائی دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں ان سے میں کچھ گزارش کرنا چاہوں گا. ایک چیز یہ ہے کہ دین اسلام اسی طرح سے پیش کریں جو اس کا تقاضا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. علی وجہ البصیرہ آپ کو دعوت دینا چاہیے. آپ قرآن و سنت کی بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن 6 یا 7 ٹائٹل اور ان مسائل کے علاوہ آپ کسی موضوع پر گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ دین مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر شعبے میں ہمارے ماہرین یہاں ہونا چاہیے، ہر شعبے میں ہمارے ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دعوت ہے جو انہی میدانوں میں کس طریقے سے انہوں نے اپنی تاریخ رقم کی، اور یہ وہ دعوت ہے جو یورپ اور امریکہ میں تیزی سے پھیل رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر وہ اس تیزی سے پھیلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ میرے دوستو، آج اس محفل میں شرکت کرنے والے دور دراز سے آنے والے اہل حدیث فرزندان، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، کھڑے ہو جائیں قرآن و سنت کی دعوت کے لیے، کھڑے جائیں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے؟ کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ہر فرزند توحید کھڑا ہو جائے گا؟ کیا آپ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ قرآن و سنت کی بالادستی سے موافقت کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دعوت اپنی قوت کے ساتھ علی وجہ البصیرہ پھیلے؟ میرے بھائیوں، یہ اجماع، یہ